کیا کوئی ہمارے پیچھے چل رہا ہے؟ کیا ہم کسی پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایک اچھے لیڈر کہلا سکتے ہیں؟ کیا اچھے بزنس مین کہلا سکتے ہیں؟ کیا ہم اچھی ملازمتوں میں ہیں؟ یا ہمارے روزگار اچھے ہیں؟ یا ہماری مکان اور دکانیں اچھی ہیں؟ کیا ہماری مسجدیں آباد ہیں؟ کیا ہمارے مدرسے جہاں ہماری پوری طاقت اور قوت لگ رہی ہے، کیا یہ اس لائق ہے کہ لوگ ان کو دیکھ کر کے اثر قبول کریں؟ کیا ہے ہمارے پاس مسلمان ہونے کے ناطے جس کی وجہ سے پوری کائنات چل رہی ہے، جس کی وجہ سے اللہ ساری مخلوق کو روزی دے رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ چاند اور سورج قائم ہے؟ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ یہ فیصلہ کر لے کہ اس دنیا کے نظام کو ختم کرنا ہے یا آسمان و زمین کو برباد کرنا ہے، قیامت کو واقع کرنا ہے، سب کچھ کو نیست و نابود کرنا ہے، اور پھر کوئی ایک شخص کہے اللہ، تو قیامت کو اللہ تعالیٰ 40 سال پیچھے ہٹا دے گا صرف ایک آدمی کی وجہ سے۔ کیا ہم لوگ میں سے ہیں کیا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیسے ہوتے ہیں مسلمان کیسے ہوتے ہیں یہ سننا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چلے جا رہے ہیں، چل دیا بھائی، پانی پوڑی پیا، تھک گیا ہوگا بہت، گانے بجانے کے ایسے عادی ہو گئے لوگ، ڈھولک بجواتے رہو ساری رات بیٹھے رہے، کام کی بات کرو تو سنیں گے نہیں، ہاضمہ ہی خراب ہو گیا نا، یعنی ہاضمہ خراب ہو گیا تو چومین اور برگر چاٹے گا، وہ جو کی روٹی کیسے کھا پائے گا بھائی؟ خیر چلو، جب تک تم سننا بتا دو، نہیں تو میں اٹھ کر بھاگ جاؤں گا، میں کوئی مقرروں کا نہیں تو ہوں نہیں بھائی، مجھے کچھ یاد کرنا درنا۔ خیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے چلے جا رہے تھے جیسے ہمارے نوجوان چلتے جاتے رہتے ہیں۔ ایک جگہ دیکھا تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ذکر کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت شریف نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ بھئی تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اور اللہ ایسا قرض لینے والا ہے کہ آپ کو دگنا تیگنا چوگنا نہ جانے کتنا عطا فرمائے گا، دنیا میں اور آخرت میں اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ آیت شریف نازل ہوئی اور صحابہ کرام جو ہے وہ بیچارے لگ گئے، چلو بھائی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ یہ آیت جب یہودیوں تک پہنچی تو انہوں نے آپس میں مذاق اڑانا شروع کیا، اور مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کا خدا تو غریب ہو گیا بھائی، وہ تو قرض مانگ رہا ہے بیچارہ، مسلمانوں کا خدا تو غریب ہو گیا، وہ تو قرض مانگ رہا ہے لوگوں سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ بات سنی تو برداشت نہیں ہوا اور دوڑ پڑے ان کی طرف۔ جیسے ہی تیزی کے ساتھ حضرت ابوبکر چلے تو وہ سب اٹھ کے بھاگ گئے۔ ایک بوڑھا بڑے میں آدمی تھا، بیچارہ نہیں بھاگ سکا۔ حضرت ابوبکر کو جنون تھا، جوش تھا، غصہ تھا، جا کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ میں مارا۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ تو اللہ کو جو ہے کہہ رہا ہے کہ غریب ہو گیا، تجھے کیا حق ہوتا ہے کہ تو اللہ کو غریب کہے؟ بس اس کے ایک زوردار تھپڑ مارا اور وہ شخص جو اٹھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں حاضر ہوا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاضی وقت ہیں، عادل ہیں، انصاف پرست ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، انصاف کے حامی ہیں، دنیا کو انصاف دینے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ آیا اور اس شخص نے آ کر کہا کہ ابوبکر نے میرا تھپڑ مارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو بلایا اور کہا کہ بھائی ابوبکر تم نے ان کو تھپڑ مارا؟ کہا کہ جی ہاں مارا۔ کیوں مارا بھائی؟ کہ جی ایسے ایسے کہہ رہے تھے، یہ ایسے ایسے کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کا خدا غریب ہو گیا اس لیے تھپڑ مارا۔ اس شخص سے پوچھا بھائی تو نے ایسا کہا؟ کہ نہیں جی اللہ کی قسم میں نے تو کہا ہی نہیں، میں نے تو کہا ہی نہیں۔ اب اس شخص نے تو قسم کھا کے انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوبکر تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم گواہ لاؤ، دو گواہ لاؤ۔ کس کے سامنے اس نے یہ بات کہی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول وہاں تو میں اور یہ تھا، اللہ تھا اور تو کوئی نہیں تھا، تو کہاں سے گواہ لاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاف پرست آدمی، اپنے ایک سچے پکے دوست جن کی صداقت کا اللہ نے اعلان کیا، جن کو صدیق کا لقب اللہ نے دیا، ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول فیصلہ فرماتے ہیں کہ چونکہ تمہارے پاس گواہ نہیں اور اس شخص نے ایسا دعویٰ جو تم نے کیا اس کی قسم کھا کر انکار کر رہا ہے، اس لیے ابو بکر کو تھپڑ لگے گا۔
یہ عدالت محمدی سے فیصلہ ہوا. اللہ کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی. اللہ کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا نہیں, آپ سے پوچھا نہیں کہ ابو بکر جس نے اپنی ساری دولت اور ساری زندگی تیرے نام قربان کر دی, جس کی صداقت کا تو گواہ ہے, جس کی سچائی کو اللہ مانتا ہے, تو اس شخص کو جھوٹا کیسے کہہ سکتا ہے؟ ایسا نہیں کہا, بلکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ کہیں عدالت محمدی سے ابو بکر کو تھپڑ نہ لگ جائے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی بات کو سنا جس کی بات پر ابو بکر نے تھپڑ مارا. اور ارشاد فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. ہم دیتے ہیں گواہی, آپ کو گواہ چاہیے تو اللہ گواہ ہے محمد کی عدالت میں. اور گواہی کس کے لیے دی جا رہی ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں گواہ. لقد سمع اللہ, یقیناً اللہ نے یہ بات سنی جب یہ لوگ کہہ رہے تھے ان اللہ فقیر, کہ مسلمانوں کا خدا تو فقیر ہے, ونحن اغنیاء, اور ہم مالدار ہیں, تو گواہی چاہیے تو گواہ ہم. یہ ہے مسلمانوں کی شان. یا تو روز جوت بج رہا ہے, کوئی بھی سنوائی نہیں ہو رہی بھائی, بج رہا کہ نہیں بج رہا؟ ارے مسلمانوں پہ جوت بج رہا کہ نہیں بج رہا روزانہ؟ کوئی آواز سنی جا رہی کیا؟ اللہ تعالیٰ زمین پہ اتر کے کہہ رہا ہے کہ بھئی مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے. ہم بھی روز دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ پتھر برسا دے, انہیں غرق کر دے, انہیں دفیت کر دے, انہیں دفن کر دے, اور کچھ نہیں کر سکتا تو حکومت بدل دے, مگر کوئی سنوائی ہو رہی ہے کیا؟ تو غور کرنے کی بات ہے کہ نہیں. یا تو ہم وہ مسلمان نہیں جن پر اللہ کو رحم آتا ہے, یا پھر اللہ وہ اللہ نہیں جو اپنے بندوں پر رحم نہیں کھاتا ہے. کون سی بات کو مانو گے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ وہ اللہ نہ رہا ہو جس نے ابو بکر کے لیے میدان میں آ کر کے گواہی دی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف پر مہر لگائی؟ کیا وہ اللہ آج نہیں ہے کہ جو ہزاروں مسلمان روزانہ ظلم و ستم کے شکار ہیں پھر بھی کوئی آواز سننے والا نہیں؟ تو اللہ تو وہی ہے نا, قرآن بھی وہی ہے, دین بھی وہی ہے, کعبہ بھی وہی ہے, مدینہ بھی وہی ہے. اگر فرق کہیں آیا, اگر کمزوری کہیں آئی ہے تو وہ ہم مسلمان نہیں جن پر اللہ زیادتی کو برداشت نہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں بات؟ تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کیا ہوتا ہے ہمارے جیسوں کے ساتھ؟ وہی میں ایک مثال دے کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. یہ جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں, ایسا نہیں کہ یہ حالات آج ہی ہیں, ان سے پہلے بھی حالات آتے جاتے رہے ہیں. حالات اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. حالات جو ہے نا وہ روز روز بدلتے رہتے ہیں, کبھی کے دن بڑھے کبھی کی رات بڑھی, لیکن حالات بگڑتے اور بنتے ہیں. ان میں اللہ رب العزت کا کوئی عمل دخل نہیں. نہ اللہ حالات بدلنے کے لیے آتے ہیں, نہ اللہ حالات بگاڑنے کے لیے آتے ہیں. ہاں اگر کوئی قوم حالات سدھارنے کے لیے تیار ہو تو اللہ اس قوم کی مدد کرتے ہیں. قرآن کریم گواہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ نہ کرے اللہ اس قوم کو بدلنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا, سوچتے بھی نہیں اس قوم کے بارے میں. اللہ اسی قوم کی مدد کرتے ہیں جو قوم اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں. تو انقلاب قوموں سے پیدا ہوتا ہے, بدلاؤ قوموں سے آتا ہے, اور اس قوم میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں بھائی تم آج پہلے میری سنو, دھیان سے میری بات سنو, پھر میں تمہاری سنوں گا اگر کہو گے تو. 3 طرح کے لوگ ہمارے پاس ہیں. ایک وہ جماعت ہمارے پاس ہے جس کی عمر 20 سال سے کم ہے. دوسری وہ جماعت ہمارے پاس ہے جس کی عمر 20 سے 60 کے بیچ ہے. اور تیسری وہ جماعت ہمارے پاس ہے جس کی عمر 60 کے بعد شروع ہوتی ہے.
یہ جو 60 کے بعد والے لوگ ہیں، کیا یہ زمین میں کوئی انقلاب لا سکتے ہیں؟ حالات کو بدل سکتے ہیں؟ حالات سے لڑ سکتے ہیں؟ حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں کیا بھائی؟ بتاؤ، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے نا۔ یہ جو 20 سال سے پہلے کے لوگ ہیں، یہ لڑ سکتے ہیں کیا حالات سے؟ حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں کیا؟ اب یہ ایک ٹیم ہمارے پاس ہے جس کی عمر 20 سے 60 کے بیچ ہے۔ یہ لوگ ہوتے ہیں جو سماج کے اندر ایک بدلاؤ لاتے ہیں، جو انقلاب پیدا کرتے ہیں، جن کے لیے مشن بنائے جاتے ہیں، جن کے لیے فیشن اور نئے نئے ڈیزائن تیار کیے جاتے ہیں، جن کو ہر جماعت، ہر قوم اپنی طرف مائل کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں، مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، مختلف انداز سے ان کو پھیلایا پھسلایا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ جماعت۔ اب ہمارا حال دیکھیے، ہمارا حال یہ ہے کہ جو 20 سال سے پہلے ہیں ان کے سامنے تو کوئی راستہ نہیں، وہ جیسا اپنے بڑوں کو کرتے دیکھتے ہیں ویسے ہی طریقہ کار وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ جو ہمارے پاس 60 سال کے اوپر کے لوگ ہیں وہ مایوسی کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا، اجی کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے جی، جو بولے گا وہ تیل کو جائے گا، جس نے ذرا سی آواز نکالی جیل جائے گا، اس کے خاندان کو تباہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ مایوسی کا اتنا شکار ہے کہ اپنے بچوں تک کو جو ہے صحیح بات کہنے کے لیے تیار ہے۔ اب آ جائیے، یہ جو نوجوان طبقہ ہے، اس نوجوان کے لیے کیا کہتا ہے؟ اسی کے تعلق سے قرآن کریم کا ایک واقعہ میں ذکر کروں گا اور پھر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس سے پہلے فرعون کا نام تو تقریباً سب نے سنا ہی ہوگا، اسی کو قرآن کریم نے اس طرح بیان فرمایا، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم۔ یہ دنیا کا ایک دستور ہے، ایک نظام ہے دنیا کا کہ یہاں محبت کو نہیں نفرت سے لوگوں کو بہکایا جاتا ہے، یہاں انصاف سے نہیں دھوکے سے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، یہاں فراڈ بازی کو بہت جلد قبول کر لیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر گاؤں کے اندر کوئی بات ذرا سے کسی نے آگے کہتی کہ فلاں خاندان کے آدمی نے ہماری فلاں خاندان کی بیٹی کو برا کہا، تو سارے خاندان آپس میں جڑ جائیں گے، لڑ جائیں گے، بھیڑ جائیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، ختم کریں گے، کوشش اور جدوجہد کریں گے کہ ایک خاندان دوسرے خاندان کو تباہ اور برباد کرے۔ لیکن اگر مسئلہ مشترکہ طور پر ہوئی ہوا کہ جسد پر پوری پانچلی پر کسی نے حملہ کیا تو کسی کی ہمت نہیں پڑیں گے، کہیں گے بھائی اللہ دیکھ گئے نا، تو اللہ ہی جانے بھائی، اللہ ہی بدلہ لے گئے۔ یہ ہے ہم لوگوں کا حال۔ تو طریقہ کار کیا ہے دنیا کا؟ یہ لڑائی کوئی آج کی نہیں، ہمیشہ کی ہے۔ اسی کو قرآن کریم اس طرح بیان فرماتا ہے کہ مصر ایک ملک ہے جو ابھی بھی ہے، آپ نے سنا ہوگا مصر کا نام، وہاں فرعون کی حکومت تھی اور وہاں دو جماعتیں رہتی تھی، دو خاندان رہتے تھے، ایک قبطی خاندان تھا جس کا فرعون تھا، اور ایک بنی اسرائیل تھی جس کی یہودی تھی جو آج اسرائیل میں۔ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، حکومت قبطیوں کی تھی، اس لیے ظلم و ستم کا نشانہ بنی اسرائیل تھی۔ تو آپ دیکھو کیا طریقہ کار ہوتا ہے ظلم کرنے کا۔ جب کوئی قوم ظلم کے قریب جاتی ہے یا اس پر ظلم کرنا مقصود ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس قوم کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، جیسے یہاں مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، پھر اس قوم کو کمزور کیا جاتا ہے، یستضعف طائفۃ منہم، کسی قوم کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے پھر اس کو کمزور کیا جاتا ہے، اور یہ کمزوری 4 چیزوں میں کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس قوم کی معیشت کو برباد کیا جاتا ہے، اس کے روزگار کو چھین لیا جاتا ہے، باعزت روزگار سے اس کو باہر کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے نوکریاں نہیں ہوتی، اس کی بزنس پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، اس کی کاشتکاری اور زمینداری کو چھین لیا جاتا ہے، اس کی دستکاری کو توڑ دیا جاتا ہے اور اس کو اپاہج بنا دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی معیشت کو تباہ کیا جاتا ہے۔ دوسرے، اس کو تعلیم سے دور رکھا جاتا ہے، کیونکہ تعلیم کے بنا کوئی قوم دنیا میں ترقی کر ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے اسلام کا سب سے پہلا جو وحی اللہ کے نبی پر اتاری وہ تھی اقرا، پڑھو، تعلیم حاصل کرو۔ یہ تعلیم میں جب کوئی قوم پیچھے ہٹ جاتی ہے تو اس قوم کو زمین پر ہر قسم کے ظلم و ستم کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ یہ دنیا کی تاریخ ہے۔ تیسرے، اس کو سیاسی سطح پر منتشر کر دیا جاتا ہے، اس کو بکھیر دیا جاتا ہے، سیاسی اعتبار سے اس کی حیثیت کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور چوتھے، سماجی اعتبار سے اس قوم کو بدنام کیا جاتا ہے۔
ابھی سب سے بدنام قوم اگر کوئی ہے بھارت میں مسلمان ہے کہ نہیں؟ یہ گندے ہیں، یہ ناپاک ہیں، ان کے ملکوں میں ان کے گاؤں میں گندگی رہتی ہے، یہ جاہل ہیں، یہ گوار ہیں، یہ اوپر وادی ہیں، یہ آتک وادی ہیں، یہ دنگائی ہیں، یہ فسادی ہیں، یہ حکومت کی مخالفت کرتے ہیں. ایسی طرح بدنام کیا جاتا ہے کہ پھر اگر اس قوم پہ ظلم بھی کیا جائے تو کسی کو رحم نہیں آتا. یہ 4 طریقے ہوتے ہیں کسی قوم کو کمزور کرنے کے. سب سے پہلے اس کی معیشت یعنی روزگار کو ختم کیا جاتا ہے، دوسرا اس کی تعلیم کو برباد کیا جاتا ہے، تیسرا اس کو سیاسی سطح پر بیکار کر دیا جاتا ہے، اور چوتھے سماجی اعتبار سے اس کو بدنام کیا جاتا ہے. ابھی ان چاروں میں سے ہمارے پاس چاروں ہیں نا؟ چاروں ہیں کہ نہیں بھائی؟ چاروں چیزیں ہیں کہ نہیں ہمارے پاس؟ یہ ہے طریقہ کار دنیا کا. جب کوئی قوم زمین پر کمزور ہوتی ہے تو اس میں کچھ نشانیاں پیدا ہوتی ہیں، کچھ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں. نمبر 1، اس قوم کا کوئی رہبر نہیں رہتا، کوئی لیڈر نہیں رہتا اس قوم کے پاس. البتہ اس قوم میں نیتاؤں کی بھرمار ہو جاتی ہے، ہر گھر میں نیتا پیدا ہوتا ہے، ہر شخص خود کو نیتا بنانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے. اور جانتے ہو لیڈر میں اور نیتا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ لیڈر اپنی قوم کے لیے خود کو بیچ دیتا ہے اور نیتا اپنے پیٹ کے لیے قوم کو بیچ دیتا ہے، بس اتنا سا فرق ہے. تو جب کوئی قوم زمین پر کمزور ہوتی ہے، اس قوم کا کوئی رہبر، کوئی لیڈر نہیں رہتا، اس قوم کے اندر نیتاؤں کی بھرمار ہوتی ہے، اس قوم میں مخبر اور دلال پیدا ہوتے ہیں، اس قوم کے اندر بیٹھ کر مشورہ کر کے اپنے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اس قوم کے لوگ دوسروں کے سامنے ہاتھ جوڑنا اور اپنوں کے سامنے سینہ تاننے کے عادی بن جاتے ہیں. یہ اس طرح کے حالات جو ہیں اس قوم میں پیدا ہوتے ہیں جب کوئی قوم زمین پر کمزور ہو جاتی ہے. پھر جب یہ قوم زمین پر کمزور ہوتی ہے پھر جانتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ قرآن کریم ذکر کرتا ہے یذبحوا ابناءهم ویستحیی نساءهم. پھر اس قوم کے نوجوانوں کو سرے عام ذبح کیا جاتا ہے، ان کو قتل کیا جاتا ہے، ان کو جیلوں میں بھیجا جاتا ہے، ان کو گولیوں سے اڑایا جاتا ہے، ان پر مختلف الزامات لگا کر پھانسیوں کے پھندے تک پہنچایا جاتا ہے، اور اس قوم کی عورتوں کو زندہ رکھ کر ان کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، ان کی عزتوں کو لوٹا جاتا ہے، ان کو باندھی اور غلام بنایا جاتا ہے، ان کو دوسروں کے مجبوراً دوسروں کے حوالہ کرنا پڑتا ہے. ایسی سزائیں مقرر ہوتی ہیں اس قوم کے لیے جو قوم زمین پر کمزور ہوتی ہے. اتنا ہی نہیں، کبھی کبھی اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. یا تو دیش چھوڑو یا تو گھر واپسی کرو. ایسے مطالبات ہوتے ہیں اس قوم سے جو قوم زمین پر کمزور ہو جاتی ہے. یہ سب ہمارے پاس ہے کہ نہیں بھائی؟ ابھی اس صورتحال کا ایسا نہیں کہ حل نہ ہو. دنیا میں ایسی کوئی بیماری نہیں جس کی دوا نہ ہو علاوہ بڑھاپے اور موت کے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں جو حل نہ ہو، جس کا کوئی سمجھوتا نہ ہو، لیکن سمجھوتا کرنے والے لوگ ہونے چاہیے جو ہمارے پاس نہیں. اب اس کو بدلنے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک لہ ارشاد فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. جب کوئی قوم زمین پر ایسی کمزور ہو جائے کہ اس کی آواز سننے والا کوئی نہ ہو، اس کے بچوں کو ذبح کیا جائے، اس کے نوجوانوں کو سرے عام قتل کیا جائے، اس کے بزرگوں کی داڑھیاں نوچ لی جائیں، ان کے مذہبی مقامات کو توڑ دیا جائے، ان کی آواز کو سننے والا کوئی نہ رہے، تب اللہ فرماتا ہے وَنُرِيدُ. پھر ہم اس قوم پر رحم کھاتے ہیں، ہم اس قوم پر ترس کھاتے ہیں اور اس قوم پر احسان کرتے ہیں، اور وہ احسان
کیا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، پھر اس قوم کو لیڈر دیتے ہیں، اس قوم کو قائد دیتے ہیں، اس قوم کو رہبر دیتے ہیں، اس قوم کو سمجھ دیتے ہیں، اس قوم کے شعور کو زندہ کرتے ہیں اور اس قوم کی غفلت کو دور کرتے ہیں، اور پھر اس قوم کے اندر ایک ابال آتا ہے، ایک انقلاب آتا ہے، اور پھر اس قوم کو ایک رہبر، ایک راستہ ملتا ہے، ایک منزل ملتی ہے جس کی طرف یہ دوڑ پڑتی ہے۔ اور جب یہ قوم اپنے آپ کو جگہ لیتی ہے، جب یہ قوم اپنے آپ کو سنبھال لیتی ہے، اور جب یہ قوم قیادت اختیار کر لیتی ہے، اور جب یہ قوم اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتی ہے، پھر جب یہ انقلابی شکلوں کو اٹھاتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، اللہ فرماتا ہے لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، پھر ان کے پاس زبانی باتوں کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ جانتے ہیں نا شکاری کتے میں فرق کتنا ہوتا ہے؟ ایک شکاری کتا ہوتا ہے نا، شکاری کتا کہتے ہیں نر میں سیدہ پر تو خوب گرمی دکھاتا ہے، مقابل شیر آ جائے تو اکثر دم ہلاتا ہے۔ سوال یہ ہے دوستو کہ کیا ہم اس حالت میں ہیں کہ ہم انقلاب پیدا کریں؟ کیا ہمارے پاس کا یہ طبقہ جو 20 سے 60 تک کا ہے، کیا اس کے اندر صلاحیتیں ہیں؟ کہاں سے آئیں گے؟ کہاں بنیں گے وہ انقلابی لوگ؟ جس قوم کے نوجوانوں کی راتیں ننگی تصویریں دیکھ کر گزرتی ہوں، جس قوم کا نوجوان موبائلوں میں سٹے کھیلتا ہو، جس قوم کا نوجوان کی ہر بات گالی سے شروع ہوتی ہو، جس قوم کے نوجوانوں کا مذاق بھی جو ہے وہ جھوٹ اور فراڈ پر مشتمل ہو، جس قوم کے نوجوانوں میں اپنے بزرگوں کو عزت اور سمان نہ ہو، جس قوم کے نوجوانوں کو اپنے رب کا احساس نہ ہو، جس قوم کے نوجوانوں کو اپنے مساجد اور مدارس کے ٹوٹنے کا احساس نہ ہو، جو قوم اپنے جسمانی اور روحانی اعتبار سے مردہ ہو گئی ہو، کیا اس قوم کے لوگ انقلاب پیدا کریں گے؟ اس قوم کے نوجوانوں میں انقلاب آئے گا؟ کیا اس قوم کے نوجوان اپنی بہنوں کی عزت اور عصمت کے لیے گردنیں کٹائیں گے؟ اس قوم کے نوجوان اس اسلام کو بلند کر پائیں گے؟ اس قوم کے نوجوان اپنے رسول محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کو اختیار کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ اور اگر نہیں کر سکتے تو دوستو ہر قسم کے ظلم و ستم کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عادت ہی نہیں ہے، اللہ کی کوئی عادت نہیں ہے کہ اللہ زمین پر آئے اور ہمیں اٹھا کر کے جو ہے آسمان اور سریا پر ڈالتے، ایسی کوئی عادت، ایسا کوئی دستور اللہ وحدہ لا شریک لہ کو نہیں ہے۔ لیکن ہاں اگر آپ کوشش کریں، آپ قدم بڑھائیں، آپ ہمت کریں، آپ خود کو آگے بڑھائیں، آپ متحد ہو جائیں، آپ اپنے رب کو راضی کریں تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب نہیں ہو سکتی۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مغلوب نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ تمہیں ذلیل کرنے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی۔ اللہ کا ایک دستور ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ 2 وقت تک اللہ عذاب میں قوم کو مبتلا نہیں کرے گا، یا تو نبی قوم میں موجود ہو، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یا تو نبی قوم میں موجود ہو، تب اللہ رب العزت جو ہے عذاب کو روک لیتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، تو اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، پھر دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ عذاب نہیں دے گا مگر شرط یہ ہے کہ اس قوم کے اندر استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ ہمارے پاس دونوں ہی نہیں، ہمارے پاس دونوں ہی نہیں، تو کیسا آئے گا بدلاؤ؟ بھائی بدلاؤ چاہتے ہو کہ نہیں؟ دیکھو ایک بات سے دھیان کی بات یہ ہے، اگر اصل یعنی ہم اگر اصل ظالم کا مقابلہ نہیں کریں گے تو نسلوں کو گنڈوں کی غلامی کرنی پڑے گی۔ اب دیکھیں ہم اپنے بچوں کو کس کا غلام بنانا چاہتے ہیں؟
ان حالات کو ہر حال میں بدلنا ہوگا. میں نہیں تو کسی اور کو مرنا ہوگا. جو کرنا ہے وہ ہم ہی کو کرنا ہوگا. لیکن ہم تو ان سب چیزوں سے بے فکر ہیں. آج ہمارے بچے ہیں جن کے لیے ہم رات دن کوشش اور جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کے اندر ضرورتیں پیدا کرنے والا کوئی اور. ہمیں تو صرف ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا ایک دھندا سمجھا ہے. بچہ آتا ہے اور ماں سے کہتا ہے مجھے 10,000 کا موبائل چاہیے. کس نے پیدا کی ہے خواہش اس کے اندر کہ اس کو 10,000 کا موبائل چاہیے؟ بچی آتی ہے مجھے شرارہ چاہیے، مجھے گرارہ چاہیے. یہ خواہش اس کے اندر پیدا کرنے والا کون ہے؟ کبھی اس جڑ تک پہنچنے کی ہم نے کوشش نہیں. ہاں رونا شروع کر دیتے ہیں. عجیب بچے جو موبائل مانگ رہا، کیا کرو جی، قرضے میں دبا ہوا ہوں جی، ایسا ہو رہا جی، ویسا ہو رہا جی، دعا کر دو. اللہ میں حالات بدل دے. اللہ میں حالات اس کے بدلے کہ میرے بچوں کے ذہنوں میں جو زہر بھرا جا رہا ہے میں اس کی دوائی کرتا رہوں اور کوئی اور میرے بچوں کو زہر پلاتا رہے. میں اپنے بچوں کے لیے خود کو بیچتا رہوں اور کوئی اور میرے بچوں کو نفع اٹھانے کے قابل بناتا رہے. بچے میرے ہیں، تعلیم کے لیے پیسے میں دے رہا ہوں، کتابوں کے پیسے خرچ میں کر رہا ہوں، ان کو قلم دوات میں دے رہا ہوں. لیکن تعلیم کس کی حاصل کر رہی ہے؟ انسان کی یا شیطان کی، اللہ کی یا بھگوان کی؟ ہمیں کچھ بھی پتہ ستا نہیں. اور جب بات ہاتھ سے گزر جاتی ہے پھر افسوس کرتے ہیں جس کا کوئی لابھ نہیں. اس لیے دوستو، سب سے پہلے تو ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ ان حالات کو بدلنے کے لیے نہ تو ہمارے پاس کوئی نبی ہے، نہ ہی کوئی لیڈر ہے، اور کوئی آئے گا بھی نہیں. جو کرنا ہے ہمیں خود کو کرنا ہے. اب یہ جو نوجوان طبقہ ہے، 2 4 10 5 بیچارے بیٹھے یہاں، یہ بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہوں گے جو یہاں آ گئے. پھر بھی میں آپ کو بتا دوں، راحت اندوری صاحب ایک بات کہتے تھے کہ طوفانوں سے ٹکراؤ، طوفانوں سے ٹکراؤ، سیلابوں پر وار کرو. طوفانوں سے ٹکراؤ، سیلابوں پر وار کرو، کشتی کا چکر چھوڑو بھیا، تیر کے دریا پار کرو. سب سے پہلے اس نوجوان نسل کو اپنا شعور بدلنا ہوگا، اپنی سوچ بدلنی ہوگی. کہتے ہیں نا کہ پیر کی موچ اور چھوٹی سوچ، پیر کی موچ اور چھوٹی سوچ کبھی بھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی، کبھی بھی. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے دیتی. آج افسوس کی بات یہ ہے، سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ ہماری جو قوم ہے نا، یہ چھوٹی سوچ کی شکار ہے. جس کے 2 روٹی بننی صحیح سے شروع ہو گئی، بس اس کی سب سے پہلی سوچ یہ ہے کہ گاؤں میں کوئی ایسا آدمی نہ چھوڑ جو تیرا آگے بولے. ہر شخص اپنے خاندان کا خدا بنا رہتا ہے، ہر آدمی اپنے گاؤں کا رب بننا چاہتا ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ سب تیرا حکم بھریں، سب تجھ سے آگے مشورہ کریں، تیرے یہاں فیصلے کے لیے لین لگائیں. جبکہ شعور اس کو شاید اس کا بھی نہیں کہ وہ اپنے گھر میں کیسے داخل ہو اور کیسے باہر، اور چاہ رہا ہے کہ سارا گاؤں تیرا حکم ہے. اس چھوٹی سوچ نے تمام تر ترقیاتی راستوں کو بند کر دیا. ختم کرنا ہوگا اس چھوٹی سوچ کو ختم کرنا ہوگا. اگر سدھارنا ہے، حالات کو بدلنا ہے، تو ایک بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ ہے، لا اسلام الا بجماعت، لا اسلام الا بجماعت، ولا جماعت الا بامارت، ولا امارت الا بسمعت، ولا سمعت الا بطاعت. اسلام کا کوئی وجود نہیں، اسلام کا کوئی وجود نہیں، کچھ نہیں مگر جماعت کے ساتھ. اپنی جماعت بنو، اپنی جمعیت بنو. اور جماعت کا کوئی وجود نہیں اگر اس کا کوئی امیر نہ ہو، اور امیر کی کوئی ویلیو نہیں اگر اس کی کوئی سنتا نہ ہو، اور سنے ہوئے کا کوئی فائدہ نہیں اگر اس کا عمل نہ ہو.
یہی ہے نا ایک راستہ. اب سوال یہ ہے کہ کہاں سے تو امیر لائیں, کہاں سے جماعت بنائیں؟ تو جماعت تو بنی ہوئی ہے خاندانوں کی. ایک بار اشارہ کر دے کوئی بڈھا, بس سارے خاندان کے نوجوان لے گئے پتھر چڑھ دیں گے. ایک بار ذرا سے اشارہ کرو سارے عورتیں کوٹھے پہ چڑھ دیں گے لے کے. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے, اور ہمارے مسئلے کوئی اور حل کرے یہ ممکن نہیں ہے. درد میرا اور دوا کوئی اور کھائے یہ تو ہو نہیں سکتا. درد میرے تو دوا میرے کو کھانی پڑے گی. حالات ہمارے ہیں خراب, حالات ہمارے بگڑے ہیں, ظلم ہم پر ہوا ہے, مار پیٹ ہمارے ساتھ ہے, عزتیں ہماری لوٹ رہی ہیں, مساجد ہماری ٹوٹ رہی ہے. تو حالات کو بھی ہمیں لڑنا, ہم ہی کو بدلنا ہوگا. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ بدلنے کی. نمبر ایک, یہ جو نوجوان طبقہ ہے نا, اس کو اپنی سوچ بدلنی چاہیے. جس سوچ کی طرف جا رہا ہے نا, جس کو یہ اپنی ترقی سمجھ رہا ہے. دیکھو ہر آدمی کو دنیا میں 4 چیزیں چاہیے: دولت, شہرت, طاقت اور صحت. دولت, شہرت, طاقت اور صحت, یہ 4 چیزیں انسان کو چاہیے. ہر آدمی چاہتا ہے, خاص طور سے نوجوان طبقہ تو یہ چاہتا ہے کہ اسے تو کوئی لادین کا چراغ مل جائے اور بس کیا رکھا جناب, یہ لے اوڑی اور ورنہ. اب افسوس یہ ہے کہ وہ ہاتھ نہیں لگ رہا, کہاں سے ملے. اسی لیے مولانا کے پاس آئے جی, ایسا تمیز دے دو مولوی صاحب, بس جس مٹی میں بھی ہاتھ رکھتا تو سونا بن جائے. دیکھا ہم نے بھی نہیں آج تک سنا ہی سنا بھائی یہاں میں ایسا ہو, مٹی پہ ہاتھ رکھ دے تو سونا بن جائے. سنا تو بہت ہے لیکن دیکھتا ہے, کیونکہ جب ہمارے پہ ہی نہیں بڑھا تو ہم کسی اور کا کیسے بنائیں گے. خیر بہرحال تو ہر آدمی کو یہ 4 چیزیں چاہیے, لیکن ان 4 چیزوں میں اگر انسان کے پاس ایک چیز ہے نا صحت, تو باقی 3 چیز نہ بھی ہو تب بھی اس کے لیے آسان ہے. افسوس یہ ہے کہ میرا یہ نوجوان بھائی, میرا یہ نوجوان دوست, ان صرف اور صرف لذت کے لیے, دولت کے لیے, طاقت کے لیے اپنی اصل اور بنیادی چیز جس کو صحت کہتے ہیں اسی کو برباد کر رہا ہے, اور پتہ ہی نہیں چل پا رہا کہ جوانی کب آئی اور کب گزر گئی. جو آدمی رات کے 2-2 بجے تک ننگی تصویریں دیکھے گا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحت مند رہے گا؟ جس کے منہ میں سے گٹکے کی بو وہاں تک جائے میلوں دور تک, آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحت مند رہے گا؟ جو ذرا سی لذت کے لیے اپنے خون پسینے کو پانی کی طرح بہا دے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحت مند رہے گا؟ اور جب صحت ہی نہیں تو باقی چیزوں کو کریں گے کیا؟ کہتے ہیں کہ جی موبائل نے دنیا برباد کر دی. موبائل نے نہیں کری برباد, تو ہم پہلے سے ہی تھے. موبائل تو بھاگنا ہے, نہیں تو کسی میں ہمت کیا ہے کہ وہ ہمیں برباد کر دے. یہ ایک الزام ہے جو انسان ہمیشہ دیتا ہے دوسروں پر. میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا کھو تھو. کوئی برائی کی بات ہے تو نکت تو, اور کوئی اچھا ہوا تو میں. یہ عادت ہے انسان کی. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتم موعدی. جب اللہ کے یہاں حشر میں اعلان ہوگا اور حساب و کتاب کے بعد کہا جائے گا کہ بھئی چلو چلو سب جتنے شیطان کے پجاری تھے سب شیطان کے پیچھے جہنم میں چلو, تو لوگ آئیں گے بھاگے بھاگے. یہ نوجوان طبقہ دوڑا دوڑا آئے گا اور شیطان کو پکڑ کے دے چاٹا لے چاٹا, تیری ماں کی اور تیری دی کی, تینے بران کر دیے اور تینے اللہ کے نافرمان کر دیے, تیری وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے. تو وہ کہے گا شانتی برا, کیوں پجامے سے باہر ہو رہا, میں کیا کر رہا تھا بھائی تیرے لیے. تو میرا کام تھا ذرا سا انگلی لگانے کا, بس میں تو کہتا سنتا تھا, تو خود ہی پیچھے بھاگ رہا تھا, تو میں کیا کرتا تھا. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم, اللہ نے بھی تو تیرے سے کہا تھا کہ بھئی جنت میں جانا ہے, اچھے کام کرے گا, برے کام کرے گا تو جہنم میں جائے گا, تجھے تکلیف ہوگی, پریشانی ہوگی. یہ اللہ نے تیرے سے کہا تھا, اور میں نے تیرے سے کہا تھا کہ تو خوب عیش کر, خوب اپنی نظروں کو ویران کر, خوب اپنی دولت کو جو ہے شراب اور کباب میں لٹا, جو ہوگا دیکھا جائے گا, میں اپنے آپ سنبھال لوں گا. میں نے بھی ایک وعدہ کرا تھا, اللہ نے بھی وعدہ کرا تھا, میں اپنے وعدے سے مکر رہا, ہاتھ کھڑے کرتے گا, میرے بس کی بات, تم جانو تو. اس لیے دوستو انسان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ فرماتا ہے سخر لکم الشمس والقمر والنجوم
جتنی کائنات میں مخلوقات ہیں سب پر اللہ نے انسان کو غالب کیا ہے، اور کوئی اس کو جبرن کسی بھی طرف لے جا ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں لے جا سکتا۔ یہ عادتیں جو ہم پیدا کرتے ہیں، شیطان پیدا کرتا ہے کہ ہمارے اندر عادتیں تو ہم خود اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے کسی کو الزام دینا کہ بھائی فلاں برا ہے، غلط ہے، وہ برا نہیں میں برا ہوں، یا سمجھ لیجئے کہ میری برائیوں کی بنیاد پر اللہ نے اسے میرے اوپر مسلط کیا۔ جب ہم دوسروں کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں نا فلاں برا ہے، اور یہ عام عادت ہے، فلاں برا ہے تو یہ 3 انگلیاں کہتے ہیں میں اپنے گریبان میں تو جھانک کے دیکھ لیتے ہوں کتنا بڑھیا ہے، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آتی۔ عادت ہے ہمیں دوسروں کی برائی کرنے کی، جہاں کسی کی برائی شروع ہوئی اور ہم چل اٹھتے ہیں۔ ہماری مجلس سے ایسی خالی نہیں جس میں کسی کو نشانہ نہ بنایا جاتا ہو، جس میں کسی کا مذاق نہ اڑایا جاتا ہو، جس میں کسی کی غیبت نہ کی جاتی ہو، جس میں کسی کی چغل خوری نہ کی جاتی ہو، ایسی ہماری مجلس سے نہیں۔ اور کمائی کا تو مسئلہ چھوڑیے صاحب، حرام حلال کی تو کوئی پہچان ہی نہیں رہی۔ ابھی تو ایک کھیل چل رہا ہے لوڈو والا، جہاں دیکھو مجلس لگ رہی ہے نوجوانوں کی، بس بج رہا سکتا چل رہی ہے بوتلیں۔ کہاں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ ہمیں کچھ بھی احساس نہیں۔ اس لیے دوستو سب سے پہلی چیز اگر بدلاؤ لانا ہے تو خود کی سوچ کو بدلنا ہوگا، پھر جماعت کی شکل میں آنا ہوگا، پھر کسی کو اپنا امیر چننا ہوگا، اور پھر خود کو اس کی اطاعت کے لیے تیار کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر کے جو ہے یہ انقلابی شکلیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ ان کے لیے تیار نہیں تو کہتے ہیں کہ ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے، ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے۔ دھرا کیا ہے بھلا اہل قرآن کی داستانوں میں جو ہو گیا اس پر آپ الزام نہ دیجئے کہ ہمارے بڑوں نے یوں کیا، اگر ہمارے بڑے ایسا کرتے تو ہم ایسا کرتے، ہمارے بڑے ایسا کر لیتے تو ایسا ہو جاتا، اس کو چھوڑیے۔ ابھی آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس اسلام کے لیے کیا کیا؟ آپ مسلمان ہونے کے ناطے اپنے پاس کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہے ہمارے پاس مسلمان ہونے کے ناطے؟ کیا اخلاق ہے؟ کیا ایمانداری ہے؟ کیا سچائی ہے؟ کیا دھوکے بازی سے ہم دور ہیں؟ کیا ہم جھوٹ سے اتنی نفرت کرتے ہیں جیسے انسان آگ سے نفرت کرتا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک تم جھوٹ سے، کفر اور شرک سے ایسی نفرت نہ کرو جیسے آگ سے، سچے مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ یا تو سچ کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ اس لیے دوستو اگر بدلنا ہے تو سب سے پہلے اپنی سوچ کو بدلنا ہے، پھر جماعت میں آنا ہے، پھر امیر چننا ہے، پھر اس کی اطاعت کرنا اور اس کی بات کو سننا ہے۔ یہی چند شکلیں ہیں بدلاؤ کی۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو آپ یقین جانیے اللہ رب العزت کو ہماری کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ کا تو وعدہ ہے جب تک اس کا نام لینے والے لوگ موجود رہیں گے تب تک اللہ اس نظام کو چلاتا رہے گا، اور جب اس کا نام لینے والے لوگ موجود ہی نہیں رہیں گے تو اللہ کو اس نظام کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، اللہ پل بھر میں اس نظام کو درم برہم کر دے گا، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں۔ لیکن یہ بھی آپ یقین رکھیے إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر یقیناً ہم اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ ہماری مدد کرنے پر آ جائے تو دنیا چاہے جتنی طاقتور کیوں نہ ہو ہمارا کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکے انشاءاللہ۔ لیکن ہم اس قابل تو بنے کہ اللہ ہماری مدد کرنے لگے، بنے گا نا بھائی؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقر دعوانا الحمدللہ۔